الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا قائم الصلاۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار نماز قائم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ آئے ابو ذر، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح خزاں کے موسم میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج والی خراساں اپنے بابا سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جان، امامت کے 8ویں تابندہ ستارے، سلسلۃ الذہب کی سنہری کڑی میں بے انتہا پیارے سلسلہ جنیدیہ اور قادریہ کے امام، زمین و آسمان میں خداوند عالم رسول اکرم، ائمہ طاہرین نیز تمام مخالفین اور موافقین میں نیک نام حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے دست مبارک پر اسلام قبول کرتے ہیں، صوفیہ جن کے در فیض سے آج بھی اپنے دامن کو بھرتے ہیں، سیدنا امام علی رضا علیہ السلام ناظرین، ان کی بارگاہ میں مل کے ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، جو ہستی ہیں کہ جن کی محبت سرمایہ حیات ہے اور جن کی عقیدت باعث نجات ہے، جن کے مقام و مرتبے کا یہ عالم ہے کہ جن کی والدہ کا انتخاب خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں حکم دے کر فرمائیں، جن کے دادا جان حضرت امام محمد جعفر صادق علیہ السلام، جنہوں نے خود تشنگان علوم کے ایک جہاں کو سیراب کیا ہو، وہ اپنے عظیم فرزند حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بشارت عطا فرمائے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں اس عظیم فرزند سے نوازے گا جو عالم آل محمد کہلائے گا، جن کے زہد و تقوی کا یہ عالم و ناظرین کہ جن کی والدہ ماجدہ کو، جو کہ یعنی خود اتنی رفتوں اور بلندیوں والی کہ سلیکشن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی فرمائے، اور وہ یہ فرمائے کہ میں اپنے اس بیٹے کی ولادت سے، یعنی ان کی والدہ یہ فرمائے کہ میں اپنے بیٹے کی ولادت سے قبل خواب میں اپنے بطن سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں سنا کرتی تھی۔ کردار کی بلندی تو دیکھیے کہ تاریخ کی کتب میں آج بھی سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کا عاجزی اور انکساری سے بھرپور یہ فرمان رقم ہے کہ میرے آبا و اجداد کو جو شرف حاصل ہوا وہ صرف تقوی و پرہیزگاری اور اطاعت خدا سے ملا ہے۔ ایک شخص نے کسی دن آپ سے عرض کیا کہ واللہ آپ بہترین خلق ہیں، قربان جائیں گلشن سیدہ کائنات کے اس حسین ترین پھول کے انکسار پر، جن کے صدقے ناظرین ہماری بخشش ہونی ہے کہ وہ سیدنا امام علی رضا علیہ السلام جواب میں فرماتے ہیں کہ آئے شخص حلف نہ اٹھا جس کا تقوی و پرہیزگاری مجھ سے زیادہ ہو وہ مجھ سے زیادہ افضل ہے۔ ناظرین کرام، 35 برس کی عمر میں امامت کی ذمہ داری سنبھالنے والے سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسب و نسب کی فضیلتوں کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کی ذہانت و فطانت جیسی نعمت سے بھی مالا مال کیا تھا، اور یہ بات آپ علیہ السلام کی حیات کے متفرق پہلوؤں میں دکھائی دیتی ہے۔ مثلا بادشاہ مامون کے ساتھ آپ علیہ السلام کے پیش آنے والے کئی واقعات ناظرین، ایون جو جانشینی کے موقع پر لکھی گئی دستاویزات تھیں، اس پر دلالت کرتی ہے۔ پھر اپنے بابا جان کی شہادت کے بعد جات میں امامت کی ذمہ داری آپ نے سنبھالی، آپ کی طرف منتقل ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب بغداد میں ہارون رشید تخت حکومت پر تھا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے حالات انتہائی ناسازگار تھے، اور یہ بات بھی ناظرین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہلے ہی بھاپ چکے تھے کہ حکومت وقت میرے بیٹے حضرت علی علیہ السلام اور ان جیسی دوسری شخصیات کو سانس نہیں لینے دے گی، لہٰذا اس ناخوشگوار ماحول میں سیدنا امام علی رضا علیہ السلام نے خاموشی کے ساتھ شریعت کی خدمات سر انجام دیتے ہوئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ کام کیے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آئیے ناظرین آغاز کرتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں
یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب تشریف فرمائیں. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائیں. تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید. اور آخر میں ملک کے معروف شناخت جناب محمد شاہزیب گنجیالوی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش فرمائیں گے. مفتی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ذرا آئیے ہم سب کو لیے چلیں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی جو نسبی اور خاندانی رفعتیں اور عظمتیں ان کا ذکر خیر کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی والدہ محترمہ کا خود انتخاب فرمایا، یعنی جن کا انتخاب دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو، ان کے بارے میں بتائیے. اور خاص طور پہ ظاہر ہے یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ گھرانہ اہل بیت کا ہر تارہ جو ہے وہ روشن ستارہ ہے، تو وہ جو تربیت کے ابتدائی مراحل ہیں ان کے بارے میں. سبحان اللہ. جنید بھائی آپ نے بھی بہت خوبصورت انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کیا. سیدنا امام علی رضا علیہ السلام آپ کی ذات اور شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. قرآن مجید نے انبیاء کرام کے بارے میں ایک بات ارشاد فرمائی جو ہمارے لیے اس میں بہت رہنمائی کا سامان رکھتی ہے. اگرچہ وہ آیت مبارکہ بنیادی طور پر انبیاء کرام کے لیے ہے اور سورہ انبیاء میں ہے اور آیت کا نمبر ہے 73، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے انہیں اپنے حکم سے، اپنے اذن سے، اپنی تدبیر سے ہم نے انہیں ائمہ ہدایت بنایا تھا. گویا ہدایت کا پیکر بنایا اور ہدایت کے فروغ کے لیے، ترویج اور اشاعت کے لیے، ہدایت کی تبلیغ کے لیے اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کو منتخب فرمایا. تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت یہ اہتمام فرماتا ہے کہ بندوں کی ہدایت کے لیے بندوں میں سے کچھ کو چن لیتا ہے. تو وہ چنیدہ ہستیاں سب سے اونچا طبقہ انبیاء کرام کا ہوا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے بعد پھر وہی نظام آگے رواں دواں رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے ایسی ہستیوں کو منتخب فرمایا. لہٰذا ائمہ ہدایت کی جب ہم بات کرتے ہیں امت محمدی میں سے، تو پھر یقیناً صحابہ کرام ائمہ ہدایت ہیں، خلفائے راشدین ائمہ ہدایت ہیں، اور ائمہ اہل بیت اطہار کہ تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں کس طرح سے دین کی تبلیغ اور اشاعت کا فریضہ سر انجام دیا، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنی شخصیت سے، اپنی ذات سے. تو اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ جب ہم ایسی ہستیوں کے ساتھ لفظ امام لگاتے ہیں، امام علی رضا، تو یہ امام سے مراد ہے امام ہدایت، وہ امام معرفت ہیں. اور ان کو اللہ رب العزت نے منتخب کیا اپنی مخلوق کی ہدایت و رہنمائی کے لیے. کیا کہنا امام علی رضا علیہ السلام، آپ کے خاندان مبارک کی کیا بات کریں. آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ السلام اور علیہ رضوان، اور پھر آپ کے والد گرامی حضرت امام جعفر الصادق، اللہ اکبر، اور پھر امام باقر، پھر امام زین العابدین، پھر امام حسین، پھر حضرت علی المرتضیٰ، اور آقا علیہ السلام کے ساتھ پھر کیا شرف ہوتا ہے نسب مبارک کا. اور حضرت علی المرتضیٰ حضرت ابو طالب کے فرزند ارجمند. تو یہ نسب مبارک دیکھیں تو آقا علیہ السلام کی نسب مبارک کے وارث، نسب مبارک کے پیکر، اور پھر دونوں چیزیں یہاں پر جمع ہو گئیں. یعنی دین کے اعتبار سے علم، معرفت، عمل، اور نسب کے اعتبار سے وہی خون ہے رگوں کے اندر جو آقا علیہ السلام کے نسب مبارک کا. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب ہدیہ عقیدت پیش کیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور. تو سیدنا امام علی رضا علیہ السلام آپ کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ میں ہوتی ہے، اور آپ کی معروف روایت 11 ذوالقعدہ 148 ہجری یعنی دوسری صدی ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. جبکہ آج تو ہم ان کے یوم شہادت کے حوالے سے تذکرہ کر رہے ہیں، اور یہ ایک روایت کے مطابق ان کا یوم شہادت ہے. تو آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور پھر آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام
پھر ان کی تربیت میں اور ان کی صحبت میں آپ وقت گزارتے ہیں، حتیٰ کہ ابتدائی مراحل سارے کے سارے تعلیم کے، تربیت کے آپ ان کی زیر نگرانی طے کرتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ بھی آپ نے اپنے زمانے کے دیگر اصحاب علم سے آپ نے تلمس بھی کیا، اور پھر حتیٰ کہ ان کو پڑھنے کے بہانے پڑھایا بھی، اور پھر اس فیض کو اور علم کو آگے کہاں سے کہاں تک پہنچایا۔ اچھا، اس میں بڑی اہم ترین بات جو والدہ محترمہ کے حوالے سے میں چاہتا ہوں ذرا وہ ضرور کامنٹ کریں کہ یہ کیسا منصب اور کیسا مطلب رفتوں کا معاملہ ہے کہ سرور دو جہاں نے خود منتخب فرمایا ان کی والدہ محترمہ کو۔ جی، یہ جو بشارات کا معاملہ ہوتا ہے نا، بعض لوگ تو اس پر سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، بھئی ہر چیز کے ثبوت کے لیے دکھاؤ، قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے۔ بھی بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو قطعیات کے درجے سے نیچے ہیں، مگر بشارات کے درجے پر جب پوری امت کے صلحاء نے، ائمہ اور اکابرین نے ان کو تسلیم کیا ہے، تو پھر ان کے حق میں جب بشارات آئیں، اس پر کوئی سند اور اس کی قطعیت اور دلیل اور اس کی حجت کے اوپر سوال اٹھانا شروع کر دے تو اس سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ مرض کوئی اور ہے۔ حالانکہ کسی مسلک کا بھی کوئی آدمی ہو، ہر مسلک کے اندر بشارات بھری پڑی ہیں۔ اور آپ کے بارے میں بشارت کیا ہوئی؟ یعنی حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام، آپ کی والدہ محترمہ، ان کا نام مبارک ہے سیدہ نجمہ، وہ ایسی نیک پاک باز سیرت اور اخلاق کی مالک ہستی تھی کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ السلام، آپ کی جو زوجہ محترمہ تھیں سیدہ حمیدہ، ان کو آقا علیہ السلام نے خواب کے اندر زیارت فرمائی اور ان کو حکم ہوا کہ آپ میرے بیٹے یعنی امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ السلام، آپ کا جو نکاح مبارک ہے آپ ان کے ساتھ کریں، اور یوں پھر آپ ان کے بطن مبارک سے امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ بہرحال اس میں آخری جملہ یہی کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو جن کی والدہ، والد، خاندان، نسب، ان کی تربیت، گھرانہ جس اعتبار سے دیکھیں گے وہ آقا علیہ السلام کی عملی تصویر نظر آتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب ذرا ظاہر جہاں نسبی فضیلت کی بات کریں، خاندانی فضیلت کی بات کریں، رشتوں کی فضیلت کی بات کریں، ہر اعتبار سے اس کائنات کو جتنی بھی روشنیاں ہیں، جتنا بھی صدقہ بٹا وہ ظاہر ہے اسی گھرانے کا صدقہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی ظاہر ہے ایک تاریخی ڈلیما ہے، ایک تاریخی حقیقت ہے صاحب کہ جس انداز سے تکالیف بھی اس گھرانے کو دی گئی ہیں وہ بھی ایک ایسا سیاہ ترین باب ہے تاریخ کا کہ جس کو پڑھ کے ہمیشہ جو ہے تکلیف ہی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے اسی حبس کی وجہ سے، انہی تمام تر تکالیف اور آزمائشوں کی وجہ سے امام علی رضا علیہ السلام کی جب جانشینی کی ہم خاص طور پہ بات کرتے ہیں تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک انتہائی جو ہے وہ کمال بصیرت وہاں پہ نظر آتی ہے، تو ذرا اس کے بارے میں بتائیے۔ دوسرا ظاہر ہے جانشینی کا پھر آپ نے اعلان بھی فرما دیا، تو وہ کیا ہوا تھا ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، امام الہدیٰ، منبع جود و سخا، جانشین مرتضیٰ، وارث علوم و کمالات مصطفیٰ، لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا، جامع کمالات علمیہ و روحانیہ، عارف اسرار و رموز قرآنیہ، حضرت امام علی رضا بن امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ شخصیت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سوری اور معنوی بہت سی خوبیوں سے ان کو نوازا تھا، اور ان کی شخصیت کے والے سے کہ پہلی مرتبہ ان کو دیکھنے والا ان کی شخصیت کو دیکھ کر یہ احساس کر لیتا کہ یہ خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ ہیں۔ ابھی قبلہ نے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو یہ بات اثر من الشمس ہے کہ ائمہ اہل بیت میں سے جتنے بھی امام ہیں وہ اپنے بزرگوں کی صفات جلیلہ کا عکس جمیل نظر آتے ہیں، اور ان صفات کی جو جھلک ہے وہ ان کی ذات میں نظر آتی ہے۔ وہ علم ہو، شجاعت ہو، جرت ہو، وفا ہو، صداقت ہو، یہ جتنی خوبیاں ہیں یہ ان میں سینہ بسینہ منتقل ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اپنے اس لخت جگر کے لیے فرمایا کرتے تھے، جب کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو فرماتے کہ امام علی رضا سے پوچھو۔ حالانکہ ابھی ان کی عمر بہت کم تھی، وہ کم سن تھے، لیکن اس وقت بھی اتنا ایک یقین اور اعتماد تھا اپنے اس فرزند پر، فرماتے کہ وہ مسئلہ ان سے پوچھو۔ اچھا، اس میں قطع کلام کی معذرت، ایک اور بات بھی ہے، ایک اور بات یہ ہے کہ دنیا کو یہ بتلانا کہ یہاں تو بچہ جو ہے وہ علم کا منبع ہے، مرکز ہے، اور تیسری بات یہ
کہ یہ آج کے پیرنٹ کی سمجھنے کے لیے کہ اپنے بچوں کو جو ہے اس انداز سے تربیت کرنی چاہیے کہ بچپن ہی سے ان کو ریفائن کرنا شروع کریں, ان کے کانفیڈنس لیول کو انہانس کریں, خود اعتمادی ان کے اندر خود اعتمادی پیدا. اور حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کی جانشینی کا اعلان کیا, اس کے بیک گراؤنڈ میں دو باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. ایک یہ ہے کہ خانوادہ نبوت کا ایک بھی فرد جس دور میں موجود تھا وہ لوگوں کی عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز تھا. بے شک لوگ اپنے دل اور نگاہ اس کے لیے فرش راہ کرتے تھے اور اس کو اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز و محور سمجھتے تھے. یہی وہ بات تھی جو وقت کے حکمرانوں کو کھٹکتی تھی کہ یہ ہماری حکومت کے خاتمے کا سبب نہ بنے. جیسا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد مطاف میں موجود ہیں اور خلیفہ ہارون الرشید کا وہاں سے گزر ہوا, اور جب لوگوں کا عقیدت مندوں کا ہجوم دیکھا تو اس نے حضرت امام موسیٰ کاظم سے اس بات کا اظہار کیا کہ کہیں آپ اپنی کوئی علادہ حکومت تو قائم نہیں کرنے لگے, ریاست کے اندر ریاست بنانے لگے ہوں علادہ حکومت. تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. آپ نے فرمایا انت امام القلوب و انا امام الجسود, انت امام الجسود و انا امام القلوب. تم جسموں کے بادشاہ ہو, ہم دلوں کے بادشاہ ہیں. ہمیں یہ سروں کی حکومت نہیں چاہیے, دلوں پر اللہ نے ہماری حکومت قائم کی ہے. تو بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ حکمرانوں کو کھٹکتے تھے. اب دوسری وجہ وہ جو فراست مومنانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت امام موسیٰ کاظم کو عطا فرمائی. آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ محبان اہل بیت کے ساتھ جو میرا ایک سماجی رابطہ ہے وہ منقطع ہو جائے گا اور مجھے ان سے بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا. جیسا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کو جب پہلے قید کیا گیا مہدی کے دور کے اندر 1 سال وہ قید و بند کی صحبتیں آپ نے برداشت کی, اور دوسرا وہ دور تھا جس میں آپ کو جب قید کیا گیا تو وہ تا دم آخر یعنی آپ کی زندگی کے جو اختتامی لمحات ہیں ان تک آپ قید و بند کی صحبتوں میں رہے. تو یہ ساری صورتحال آپ جانتے تھے, اس کو دیکھ رہے تھے, اور آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ قید و بند کی ایسی صحبتیں آئیں گی کہ لوگوں کے ساتھ میرا رابطہ ختم ہو جائے گا اور شاید میں پھر ان سے کوئی بات اور کلام نہ کر سکوں. اس بنیاد پر آپ نے حضرت امام علی رضا کی جانشینی کا اعلان کیا. لیکن وہ اعلان کیسے ہوا کہ آپ نے خانوادہ نبوت کے جو 17 سرکردہ افراد تھے, ممتاز شخصیات تھی, ان کو بلایا. ویسے تو اس خاندان کا ہر بچہ ممتاز ہے, لیکن آپ نے 17 افراد کو بلا کر ان کے سامنے ان کی جانشینی کا اعلان کیا, اور نہ صرف اعلان کیا بلکہ 60 جو اہل مدینہ تھے ان کے اس پر آپ نے گواہ بھی بنایا کہ میں ان کو جانشین بنا رہا ہوں. تو یہاں دو باتیں آخری 2 جملوں میں. پہلی بات یہ ہے کہ حضرت امام علی رضا کا امام موسیٰ کاظم کا اپنی زندگی میں جانشینی کا اعلان کرنا یہ ایسی خصوصیت ہے جو ائمہ اہل بیت میں سے صرف آپ کو حاصل ہے. یہ اہتمام صرف آپ کے لیے کیا گیا کہ امام موسیٰ کاظم نے اپنی زندگی میں آپ کی جانشینی کا اعلان کیا. اور دوسرا حضرت امام موسیٰ کاظم کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ الولد سر لابیہ, کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے باپ کی سیرت کا آئینہ دار ہوتا ہے. تو آپ یہ اعلان کر رہے تھے کہ مجھے میرے جو اکابر سے خصوصیات اور کمالات ملے تھے ان کا جو عکس جمیل ہے وہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام. سبحان اللہ, کیا کہنا. اور یہی وجہ ہے, اگر اسی بات کو آگے ہم بڑھا لیں, جیسا کہ ابھی پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کی سیرت و کردار کا عکس جمیل بھی, اور یوں کہیے کہ اپنا جو آپ کی علمی سطح ہے, یا یوں کہیے کہ جو آپ کی علمی فیضان ہے, اس کے بھی کسٹوڈین جو ہیں بنیادی طور پہ امام علی رضا علیہ السلام بنے. تو ظاہر جب آپ مولا کائنات کے علم کی بات کرتے ہیں, مولا کائنات سے یہ علم جو ہے امام علی مقام, امام حسین علیہ السلام, امام زین العابدین علیہ السلام, امام محمد باقر علیہ السلام, باقر العلوم کو منتقل ہوا, پھر امام جعفر صادق علیہ السلام, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ امام علی رضا علیہ السلام تک منتقل ہوا. تو علمی مقام کیا بنا, ایک تو اس پہ ظاہر ہم صرف کلام ہی کر سکتے ہیں, احاطہ کیا کریں گے. فقہی طور پہ خاص طور پہ جو آپ کا مقام تھا اس پہ بات کریں, اجتہادی بصیرت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی اس پہ بات کیجیے. پھر نوجوانی کی عمر میں ٹین ایج میں مسند ارشاد پر بیٹھنا, وہ بھی مسجد نبوی میں, کیا بات. بتائیے صاحب. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی, امام علی رضا کے علمی مقام و مرتبے کی وضاحت کرنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا تاکہ پتہ چلے کہ کسی بندے کے علمی مقام کو کیسے پہچانا جاتا ہے. جی, اس کے لیے 3 بڑی شخصیات ہیں, مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور علم کے منبع حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. 3 بڑے مفتیان کرام ہیں. عبداللہ ابن مسعود سے کوئی مسئلہ پوچھتا, مسئلہ بتا کے آپ فرماتے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے تصدیق کر لینا. اچھا, سیدہ عائشہ صدیقہ سے بات پوچھی جاتی, وہ بات کی پختگی کے لیے کہتے حضرت علی المرتضیٰ سے تصدیق کر لینا. سبحان اللہ. اس سے پتہ چلتا ہے
کہ علمی مقام و مرتبے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بڑا کہہ دے کہ جناب مسئلے کی تصدیق اس سے کر لینا، ٹین ایج میں ہیں اور بڑے بڑے ائمہ کرام کہتے ہیں مسئلے کی تصدیق امام علی رضا سے کر لینا. پتہ چلتا ہے کتنا علمی مقام و مرتبہ ہے. اور پھر اس کے بعد جو فقہی بصارت ہے، اور فقہی بصارت کی کیفیت اس طرح پتہ چلے گی کہ پہلے آپ کی مسند ارشاد کے بارے میں وضاحت ہونی چاہیے کہ ایک طرف وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے جو 50 سال سے اوپر ہے اور اس کے علم کے فیضان سے ہزاروں لوگ اپنی تشنگی بجھا چکے اور اپنی پیاس کو بجھا کر وہ امام مالک کے سامنے بیٹھے ہوئے اور پھر ان کے سامنے مسند لگا لینا. اس کو اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں کہ برانڈ کے سامنے ایک نئی دکان بنا کے اس کو چلانا کتنا بڑا کام ہے، لیکن اگر اندر دم خم ہو اور فیضان بھی فیضان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں لگاتے ہیں تو امام مالک کو بھی ان کے فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے آنا پڑتا ہے. اور پھر یہ وہ وقت تھا جنید بھائی جس میں قرآن مجید کے مخلوق اور غیر مخلوق ہونے کا مسئلہ بڑی شدت سے چل رہا تھا. اس میں حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا من قال القرآن مخلوق فہو کافر، جس نے یہ جملہ کہا کہ قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہو گیا. اور اس میں اپنے ناظرین کی وضاحت کے لیے میں اس مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ مسئلہ پختہ کار رہے. قرآن مجید کا ایک ہے نظم، ایک ہے حروف. جو قرآن مجید کا نظم ہے اس کے بارے میں شروع سے اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ غیر مخلوق ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے. اب اللہ کا کلام بندہ سمجھ نہیں سکتا تھا کیونکہ قدیم کو سمجھنا حادث کے بس کی بات نہیں ہے. بالکل صحیح. اس لیے اس کو سمجھانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا کی جو حروف تھے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے قدیم کلام کو حادث تک پہنچایا اور مسلمانوں کو سمجھایا. لیکن یہ کہا جا اس وقت فتنہ یہ تھا کہ قرآن مجید کے جو حروف ہیں وہ بھی مخلوق نہیں ہیں اور بعض ادھر ایکسٹریم میں چلے گئے کہ قرآن مجید بھی مخلوق ہے. تو اس کے اوپر پھر آپ نے پیرا دیا اور بتایا کہ اس مسئلے کو انتہائی معمولی نہیں سمجھنا، یہ بڑا پختہ کار مسئلہ ہے کہ قرآن مجید کو مخلوق سمجھنے والا دار اسلام سے خارج ہے. ایون تقدیر کے مسئلے کو آپ دیکھیے، آپ نے بہت واضح طور پر اس کو بیان کیا. اور دیکھیں اگین وہی بات ہے، ظاہر یہ عباسی جتنے بھی حکمران تھے یا اموی آلموسٹ جتنے حکمران تھے، ایک تو یہ بڑی ایک تاریخ کے اندر ناظرین سکم رہا اور اس میں جو ہے وہ آپ کہاں جا کے کس لیول پہ بات کریں. اب جیسے مامون کا بھی ذکر ہوا تو مامون بھی ایکچولی جو ہے وہ اپنی سیاسی جسے کہتے ہیں نا اپنا وہ کیا کہنا چاہیے اسٹرینتھ جو ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے بظاہر تو ظاہر ہے وہ معتقد اور جو ہے وہ نظر آتا تھا، لیکن اصل حقیقت کیا تھی وہ آگے جا کے آپ کو بتائیں گے کہ جب شہادت آپ کی قریب آتی ہے. دنیا جاہ و حشمت اور کرسی کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام جیسے نفوس قدسیہ کے مبارک خون کو بھی جو ہے نہ چھوڑا گیا. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. آپ کو لوٹ کے بتلاتے ہیں کہ جو مختلف سیاسی ادوار تھے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ کتنے مشکل ترین تھے، اور جو ولی عہدی کا معاملہ تھا وہ کیوں کر امام علی رضا علیہ السلام نے قبول کی، مامون کی. اور پھر ظاہر ہے جب آپ کے پاس حکومت آ گئی، پاور آ گئی، تو آپ نے کتنی سادگی اختیار کی. یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کرسی حاصل تو کر لیتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد سادگی اختیار نہیں کرتے. درود پاک. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. گلشن سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے انتہائی خوبصورت، انتہائی حسین، انتہائی خوشبودار پھول سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم ہدیہ عقیدت ناظرین پیش کر رہے ہیں. یہ آج بھی ظاہر ہے مشہد کی سرزمین بقائے نور ہوئی ہوئی ہے آپ کے وجود مقدس سے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ناظرین، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مجھے کہنے دیجئے یہ جملہ کہ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ راہ عظیمت کو اختیار کیا صرف اور صرف امت کے لیے. ہمیشہ انہوں نے تکالیف کو، آزمائشوں کو، پریشانیوں کو برداشت کیا صرف اور صرف
امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور ہمیشہ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کی صرف اس وجہ سے کہ نانا جان کے دین کی محافظت انہیں کرنی ہے۔ بہت بڑا منصب تو پھر بہت بڑی آزمائش، اور بہت بڑی آزمائش تو یقیناً پھر اس آزمائش سے گزرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان جیسے نفوس قدسیہ کی پھر مدد بھی فرمایا کرتا ہے۔ اب ذرا خاص طور پر مفتی صاحب یہ جو سیاسی ظاہر ہے یہ ادوار مختلف دیکھے ائمہ نے، بہت تکلیف دہ ادوار ہیں، اور میں عموماً یہ جملہ کہتا ہوں، ہمارے ہاں تو ظاہر ہے اب چونکہ تاریخ بڑی غلط پلت ہو گئی ہے، کہیں قلم اٹھا کے لکھا گیا، کہیں قلم دبا کے لکھا گیا، وہ صحیح تکالیف تو پہنچی ہی نہیں اہل بیت اطہار کے حوالے سے جو کہ امت تک پہنچنی چاہیے تھی، تاکہ ہمیں پتہ چلتا کہ ایکچولی آل رسول کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ہم نے تو کربلا تک کو کنٹروورشل بنا دیا ہے معاذ اللہ۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے جو مختلف ادوار رہے سیاسی وہ کیا رہے؟ ایک تو یہ اس سے گزر کے جو ولی عہدی آپ نے قبول کی وہ کیوں کی، اور پھر اگین وہی بات ہے کہ کرسی منصب اور جاہ و حشمت ملنے کے بعد جو ہے انسان بدلتا نہیں بلکہ ایکسپوز ہو جاتا ہے، تو آپ نے بھی جو ہے کرسی لی تو صحیح لیکن ایکسپوز دوسروں کو کر دیا، بتائیے ذرا۔ جی بالکل، ایک بڑی گہری بات ہے یہ کہ کرسی ہو، منصب ہو اور اقتدار ہو، اختیار ہو، یہ تمام چیزیں جب کسی بھی انسان کو ملتی ہیں تو اس کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں اور بہت سارے لوگ بدل جاتے ہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جسے قائم رکھے حق پر، دیانت پر۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں تو امام جعفر الصادق کو دیکھ لیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ان کو دیکھیں، اور حتیٰ کہ آپ بھی، تو شخصیت کے اعتبار سے، اہلیت کے اعتبار سے، استعداد اور کردار کے اعتبار سے آپ ہی حقدار تھے کہ امت کی زمام باغ ڈور، زمام اقتدار، منصب آپ کے ہاتھ میں ہو، مگر اس کے کبھی طالب نہیں ہوئے۔ اب اس نقطے کی وضاحت کے بعد ہم آتے ہیں اس طرف کہ ایک تو خلافت باطنی کے اعتبار سے دیکھیں تو خود آپ کے والد گرامی نے آپ کی جانشینی کا اعلان فرما دیا، بالکل ٹھیک ہے، مگر خلافت ظاہری کے اعتبار سے امت کے بھی تمام لوگ یہی سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ حقدار یہی ہیں یقیناً کہ اس منصب پر آئیں اور امت کی اصلاح کریں اور دین کی ترویج و ارشاد ہو اور ظاہر اور باطن کے اعتبار سے اصلاح کریں، جیسا کہ حضرت نے امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ السلام آپ کے اس قول مبارک کو ذکر فرمایا کہ انہوں نے کہہ دیا بادشاہ وقت کو کہ آپ جسموں کے بادشاہ ہیں، ہم دلوں کے بادشاہ ہیں، تو دلوں کی بادشاہی اور دلوں کی حکومت تو پہلے سے انہی کے پاس تھی۔ اب آپ کا جو ایک بات یہ بڑی قابل غور ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد تقریباً 10 سال تک خلیفہ ہارون الرشید کا زمانہ رہتا ہے، اور پھر امام سیدنا علی رضا علیہ السلام آپ نے 35 سال عمر مبارک کے تو گزارے خود سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صحبت میں، تو ان کے بعد 10 سال وہ رہتا ہے ہارون الرشید، تو اس کا مطلب ہے آپ کی عمر مبارک تقریباً 45 سال ہو گئی تھی کہ یہ اس کا دور رہا، اور وہ بھی اسی طرح آپ سے خائف رہا۔ پھر اس کے جو 2 بیٹے امین اور مامون، اگرچہ وہ ایک اجمی خاتون سے تھا، ایک عربی خاتون سے تھا، تو جو عرب تھے دربار میں موجود وہ ان کی طرف جھکاؤ رکھتے تھے، جو اجمی تھے وہ ادھر مامون جو اجمی خاتون سے، تو اس نے تقسیم بھی کر دیا کہ یہ عرب کے خطے امین کے ہو گئے اور جو دوسرے ہیں وہ مامون کے ہو گئے، مگر اس کے باوجود جب ہارون الرشید دنیا سے چلا گیا تو اس کے بعد ان کے بیٹوں کے درمیان پھر وہی رسا کشی ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں پھر مامون الرشید جو ہے وہ غالب آ گیا، اور غالب آیا تو وہ پوری جو سلطنت تھی اس کے اوپر اس کا ہو گیا۔ تو اس وقت اس نے پھر سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کو ولی عہدی کی پیشکش کی، اگرچہ پہلے وہ دیکھتا رہا، کئی مواقع پر اس نے آپ سے مکالمہ بھی کیا، اور جب اس کو ظاہری طور پر یہ یقین ہو گیا کہ یہ کسی خلافت اور اقتدار کے طالب نہیں ہیں، مگر ریاست میں جو رد عمل تھا لوگوں کا، اس رد عمل سے بچنے کے لیے اس نے آپ کی ولی عہدی کا اعلان کیا، پھر آپ نے اسے حکمتاً قبول فرمایا، اور قبول فرمانے کے بعد وہ آپ پہلا جملہ اس پہ اینڈ کرنے لگا ہوں اپنی بات کو کہ اس ولی عہدی کو قبول کرنے کے بعد آپ کے رکھ رکھاؤ میں، برتاؤ میں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ وہی عاجزی، وہی انکساری، وہی زہد، وہی ورع، وہی تقوی، وہی للہیت، اور اسی طرز اخلاق پر آپ زندگی گزارتے ہیں حتیٰ کہ آپ کی شہادت ہو۔ ایسے اچھا اب اس میں دیکھیں نا بڑی خاص بات یہ کہ مامون ظاہر شارپ آدمی تھا، وہ سمجھتا تھا، اور اس کے جو مشیران تھے، مشیرانی عموماً مرواتے ہیں، مشیرانی عموماً پار لگاتے ہیں، مشورہ یہ دیا تھا کہ جو جتنے بھی اہل عرب ہیں
یہ پورا کا پورا جو بیلٹ ہے یہ اس وقت تمہارے حق میں آئے گا جب کوئی ایسی ڈومینیٹنگ پرسنالٹی عرب کی تمہارے ساتھ انگیج ہو جائے. تو ظاہر ہے ان سے بہتر کوئی تھا نہیں. تو اس کا تو ایک سیاسی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک پورا گیمک تھی یہ, اور اس نے اپنے طور یہ سمجھا بھی تھا کہ شاید اب مطلب میرا معاملہ حل ہو گیا. لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ وہ امام علی رضا علیہ السلام کو وہ جو سرکاری عہدہ دے رہا ہے, یا یوں کہیے کہ سرکار کا بنا رہا ہے, تو وہ اس سرکار کے تو کبھی ہیں ہی نہیں نا, وہ تو اس سرکار کے ہیں. تو جو اس سرکار کے ہوتے ہیں وہ اس سرکار کا کام تھوڑی کرتے ہیں. تو اس سرکار میں رہنے کے باوجود بھی جو ہے, یعنی دنیاوی سرکار میں رہنے کے باوجود بھی اصل کام تو سرکار کا کرنا تھا جو امام علی رضا علیہ السلام نے کیا, اور اسی وجہ سے ظاہر پیچیدگی پیدا ہوئی. اس پہ جا کے آگے شہادت پہ بات کرتے ہیں. اب ذرا یہ بتائیے, ائمہ کبار کی نظر میں خاص طور پہ اور مختلف شخصیات نے جس انداز سے امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے, بتائیے ذرا. جنید بھائی, کثیر تعداد میں ائمہ محدثین ہیں, فقہاء ہیں, صوفیاء ہیں جنہوں نے اپنے اپنے انداز اور اپنے اپنے الفاظ میں حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کیا. مثلاً محمد ابن حبان فرماتے ہیں علی رضا جو حضرت امام موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں, ان کی کنیت ابو الحسن ہے. وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے بزرگ ہیں, بنو ہاشم میں سے عقیل ہیں, عقل والے ہیں, نجیب ہیں, باشرافت ہیں. ان کی احادیث کو معتبر جاننا واجب ہے. یہی محمد ابن حبان لکھتے ہیں کہ جب میں طوس میں رہتا تھا تو میرا یہ معمول تھا کہ میں حضرت امام علی رضا کے مزار پہ حاضری دیا کرتا تھا, اور جب مجھے کوئی علمی مسئلہ پیش آتا تو میں حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ جاتا, اور ان کے توسل سے کئی مرتبہ میری مشکلات حل ہوئیں اور مجھے میرے مسائل کا جواب ملا. یہ ایک محدث ہیں جو امت کو اپنا طریقہ بتا رہے ہیں کہ میں اپنی مشکلات کے حل کے لیے امام علی رضا کے مزار پہ جایا کرتا تھا. اسی طرح محدث ابن جوزی لکھتے ہیں کہ آپ کے علمی مقام جو ہے وہ کیسا مقام ہے کہ حضرت امام علی رضا مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر فتویٰ دیا کرتے تھے, جبکہ آپ کی عمر مبارک اس وقت صرف 20 سال تھی. اس وقت آپ فتویٰ دی. یہی امام ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا. اسی طرح امام یوسف نبہانی جامع کرامات اولیاء میں لکھتے ہیں کہ امام علی رضا اکابر ائمہ شخصیات میں سے ہیں, عظیم شخصیت ہیں, امت میں اہل بیت اطہار کا بہت بڑا چراغ ہے, نبوت کا دمکتا ہوا ماہتاب ہے, علم و عرفان کرم جوان مردی کا خزانہ ہے, عظیم القدر ہے اور مشہور الذکر ہے. امام فخر الدین رازی نے جو سورہ کوثر کے حوالے سے لکھا تو اس میں آپ لکھتے ہیں کہ کوثر کا ایک مصداق اولاد فاطمہ بھی ہے. اس کی تفصیل لکھتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ یہ سورت جب نازل ہوئی تو اس لیے نازل ہوئی کہ نبی علیہ السلام کو بعد لوگوں نے ابتر ہونے کا طعنہ دیا تھا کہ آپ کی نسل منقطع ہو گئی. آپ فرماتے ہیں کائنات کے مشرق و مغرب میں اس قدر سادات موجود ہیں کہ ان سادات میں پھر بہت بڑی تعداد علماء اور بزرگوں کی ہے. تو یہ کوثر کی تفسیر ہے کہ وہ طعنہ تھا, لیکن اس کے مقابلے میں کائنات کے مشرق و مغرب میں آج سادات کی بہت بڑی تعداد موجود ہے. انہی میں سے علماء اور بزرگ کی ایک جماعت گزری. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں جیسے امام محمد باقر تھے, امام جعفر صادق تھے, امام موسیٰ کاظم تھے, امام علی رضا تھے, حضرت نفس زکیہ وغیرہ, یہ ائمہ اہل بیت کی شخصیات تھی. ابن خلقان لکھتے ہیں کہ جب وہ امام علی رضا کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ابو نواس کے اشعار کا ذکر کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جب ابو نواس سے کہا گیا کہ تم نے حضرت امام علی رضا کی شان میں کوئی قصیدہ نہیں لکھا, تو اس نے جواباً کہا تھا ان کی شان میں کوئی قصیدہ لکھنے کی, منقبت لکھنے کی میں کیسے جرأت کر سکتا ہوں کہ جن کے جد اعلیٰ کے ایک خادم کا نام جبریل امین ہے جو سید الملائکہ ہیں, وہ ان کے خادم ہیں, تو میں کیا جرأت کروں کہ ان کی شان اور عظمت لکھوں. اچھا, اسی طرح امام سمودی لکھتے ہیں کہ جو امام علی رضا ہیں وہ اپنے زمانہ میں تقوی اور علم کے لحاظ سے منفرد اور عظمت کے مالک ہیں. اچھا, اسی طرح حضرت امام علی رضا کے ہاتھ پر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا, لیکن ان میں سے ایک شخصیت کا ذکر ضرور ہے جو حضرت معروف کرخی رضی اللہ عنہ ہے. ان کا تعارف کے لیے ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ حضرت داتا صاحب کے جو سلسلہ طریقت میں ان کا نام ہے, تو حضرت معروف کرخی وہ بزرگ ہیں کہ جو نصرانی گھر میں پیدا ہوئے تھے, ماں باپ نے تربیت کے لیے نصرانیوں کے پاس بھیجا, آپ وہاں سے تشریف لے گئے. جب آپ عرصہ دراز نہ آئے تو ماں باپ نے کہا جب واپس آئے جس دین پر وہ ہوں گے ہم اس کی موافقت اختیار کریں گے. یہی حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے حضرت امام علی رضا کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا, اور جس وقت یہ واپس آئے دروازے پر دستک دی, ماں باپ نے پوچھا کون, تو کہا معروف کرخی. کہا کس دین پر ہو, کہا اسلام پر, تو کہا ہم بھی اسلام قبول کرتے ہیں. اور دیکھیں کمال کے مطلب جس وقت پڑھانا شروع کیا تو تسلیس کا فلسفہ آپ نے نہ پڑھا ہے نا, میں ایک ہی کو مانتا ہوں
تین بات میں یہ سے کہ وہ ایک ہی کے پاس گئے جو ایک ہی کو مانتے تھے. بالکل ایسے ہی. اچھا پھر اس میں آخری بات یہ عرض کرتا ہوں، نیشا پور میں جب آپ تشریف لائے تو دیکھیے کہ آپ کی سواری کی لگام کس نے پکڑی ہوئی ہے. عظیم محدث حضرت اسحاق بن راہویہ ہیں جنہوں نے سواری کی لگام پکڑی ہے، اور ہزاروں محدثین وہاں موجود ہیں جن میں امام ابو زرع رازی ہیں، امام محمد بن اسلم توسی ہیں جو وہاں موجود ہیں، اور آپ سے کہتے ہیں حدیث بیان کریں. آپ نے اپنی سند کے ساتھ آقا کریم تک حدیث بیان کی. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں حدیث کا متن تو متن ہے، اس کی جو سند نام ہے کہ جن ناموں نے یہ روایت کیا ہے ان کا نام اگر کسی مجنون اور پاگل پر لیا جائے تو ناموں کی برکت سے اللہ اس کو صحت اور عافیت عطا اللہ. اور کمال دیکھیے کہ نیشا پور کی فضا آج بھی ظاہر ہے. چشم فلک نے اس منظر کو اپنے سینے پہ انتہائی یوں کہیے کہ ادب کے ساتھ محفوظ کر کے رکھا ہے کہ اس وقت کے جید علماء کرام جس انداز سے آپ کی سواری کے سموں کو جو ہے بوسے دے رہے تھے، یعنی وہ منظر جو ہے اس سے پہلے چشم فلک نے نہ دیکھا تھا. فائنلی آپ مفتی صاحب بتائیے، ظاہر ہے یہ وہی بات آ گئی. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت کے راستے پہ ڈال دے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کے دل پہ مہر لگا دے. یہ جو حکومت کرنے خاص طور پہ عباسیز آئے تھے، وہ تو اس نعرے کے ساتھ آئے تھے کہ ہم اہل بیت محبت کے ساتھ جو بھی مطلب اہل بیت اطہار کی محبت میں جو ہے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، اور جو کچھ بھی اہل بیت کے ساتھ عموی حکمرانوں نے کیا ہے ہم یقیناً جو ہے وہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو ظاہر آگے بڑھ کے ان سے محبت کریں گے. لیکن نتیجہ کچھ اور نکلا. آگے بڑھ کے جو ہے وہ شدت دکھائی، آگے بڑھ کے نفرت دکھائی، آگے بڑھ کے وہ دشمنی کرتے رہے. تو وہ جو امام علی رضا سے خاص طور پہ عباسی حکومت کو جو خوف تھا وہ کیا تھا، ایک تو یہ بتائیے. دوسری بات خیر آپ کی شہادت کا جو منظرنامہ ہے، اور شہادت کے وقت بھی جو آپ نے مامون کو نصیحت کی تھی جبکہ آپ دیکھ سب رہے تھے، بتائیے. جنید بھائی، سب سے پہلے تو یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ عباسی حکمرانوں کو خوف کس چیز کا تھا. جب مامون الرشید نے اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے نام کو بچانے کے لیے آپ کو آگے کیا تاکہ میری بات اچھی ہو، تو اس کے جتنے ارد گرد افراد تھے سب کو یہ خوف تھا کہ اگر یہ خلیفہ بن گئے اور یہ جس طرح نائب مقرر ہو گئے ہیں، یہ مسند پہ آ گئے، تو یہ اسلام کی ترویج کریں گے اور اسلام کا قانون نافذ کریں گے تو ہم کدھر جائیں گے. کیونکہ آپ کو جو عہدہ ملا تھا اس کے اوپر آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ کہ اسلام کا نفاذ کیا جائے. اور جو دنیا دار ہوتا ہے اس کو یہی خوف ہوتا ہے کہ اسلام آ جائے گا تو میں کدھر جاؤں گا. بالکل ایسا. تو سب سے پہلے قریب بیٹھے ہوئے کو یہ خوف تھا کہ آپ کے آ جانے سے اسلام نافذ ہوگا اور ہمارے مال و دولت جو ہمیں مل رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اس کے لیے پھر انہوں نے آہستہ آہستہ سازشیں شروع کی حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف. اور پھر اس کا نتیجہ کار یہ ہوا کہ حاکم کو بھی ساتھ ملا کے انہوں نے آپ کو شہید کرنے کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا. اور یہ شروع سے ہی رہا ہے کہ جو قریب لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ویکنس کیا ہے یا ہم کس طریقے سے واردات کر سکتے ہیں. تو آپ کو کھانے میں زہر دیا گیا اور اس طرح کہ آپ کو انگور بہت پسند تھے اور انگوروں کے جوس میں زہر ملا کے دیا گیا تاکہ اس سے آپ ہمارے راستے سے ہٹ جائیں اور ہم جو چاہتے ہیں وہ کر لیں. جب آپ کو امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے دیا گیا اور آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ میرے ساتھ کارروائی ہو گئی ہے، تو اس وقت اس سے بڑی ستم ظریفی یہ ہوئی کہ آپ کی عیادت کرنے کے لیے مامون الرشید آ گیا. اور کمال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ کہ آپ نے اس موقع پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کی اور ایسی نصیحتیں کی جو تاریخ کے اندر آج بھی روز روشن کی طرح. آپ نے فرمایا اے مامون یہ یاد رکھنا ہمیشہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے ساتھ لوگ اچھا سلوک کرے تو تو اپنے رب کے ساتھ اپنا اچھا سلوک رکھ. اگر تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح طور پہ پیش نہیں آئے گا تو لوگ بھی کبھی بھی تیرے ساتھ صحیح سلوک نہیں کریں گے. دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا لوگوں پہ اتنا ہی ظلم کرنا جتنا قیامت والے دن سزا برداشت کر سکتے. اللہ اکبر. یہ ہے بات، یہ اصل میں بات ہے. اور یہ قیامت تک کے حکمرانوں کے لیے کہ لوگوں کے اوپر اتنا ظلم کرو جتنا تم آخرت میں برداشت کر سکتے ہو. یعنی اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی ہے. یہاں سے بچ جاؤ گے، دنیا کی عدالت جو ہے تمہیں چھوڑ دے، شاید ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو جائے، اپنی طاقت قوت جو کچھ بھی کر سکتے ہو کر لو، لیکن وہ جو وہاں کی عدالت ہے اس سے نہیں بچ پاؤ گے. پھر آپ نے
مامون الرشید کو اس سے بھی بڑا جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کبھی کوئی حاکم لوگوں کے قریب، ان کے دلوں کے قریب طاقت سے نہیں گیا، ہمیشہ محبت سے گیا. واہ واہ. تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم طاقت آزمائیں گے، ہم یہ کر دیں گے تو ہم قریب چلے جائیں گے. فرمایا طاقت سے قریب نہیں جاتا انسان محبت سے قریب جاتا ہے. یہی کام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ محبت سے لوگوں کے دلوں کے اندر داخل. کیا کہنے. اور اللہ تعالیٰ اس پہ فرماتا ہے، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا چہرہ مسکراتا ہوا نہ ہوتا اور آپ کے چہرے سے غصہ آ رہا ہوتا تو کبھی بھی یہ لوگ آپ کے قریب نہ آتے. آپ کی خوبصورت نورانی وجاہت کو دیکھ کر تو لوگ مسلمان ہو جاتے. پھر مامون الرشید کو آپ نے یہ کہا کہ سب سے بہترین تمہارا دوست وہ ہے جو تنہائیوں میں تمہیں تمہارے عیب بتائے. واہ. دوست وہ نہیں ہوتا جو تنہائیوں میں خوبیاں بتائے، دوست وہ ہوتا ہے جو تنہائیوں میں عیب بتائے. واہ. کہ علیحدہ بتا دو تاکہ مجمع میں لوگ میرے عیب نہ بتایا. یعنی حکمرانوں کے لیے یہ بھی میسج ہے کہ جو تمہارے قریب مشیران بیٹھتے ہیں، خاص طور پہ تمہاری خلوت کے اندر اور یس باس کرتے ہیں، ان سے تو خاص طور پہ بچنا چاہیے. بالکل. اور سننا ان کو چاہیے جو تلخ بات کریں. جی بالکل. اور پھر آپ نے ایک اور خوبصورت وصیت کی، فرمایا جو لوگ سچ بولنے کے عادی ہوتے ہیں نا اور ان کی ریپو سچ کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی کبھی مصلحتاً وہ بات دائیں بائیں بھی کر دے تو لوگ سچا سمجھتے ہیں، اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ سچ 1000 بار بھی بولے تو لوگ جھوٹا ہی سمجھتے ہیں. تو حاکموں کو چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولیں. اور یہ ویسے بھی ہمارے آئین کا آرٹیکل 62-63 ہے کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ حاکم ہمیشہ سچ بولتا ہے، اور جب وہ سچ نہ بولے تو عہدہ اس کا ختم ہو جاتا ہے. اور پھر حضرت امام علی رضا نے یہ بات اس کو ارشاد فرمایا کہ آج اپنی آمدنی کے مطابق خرچ کرو گے نا تو کل حساب دینے میں آسانی ہوگی. واہ. اپنی آمدنی کے مطابق خرچ کرو. واہ. جو سیلری ملتی ہے اس کے مطابق خرچ کرو. یہ نہ ہو کہ خرچ کچھ ہو اور خرچہ جناب آپ کے پاس کتنا آتا ہو، اور جتنے زیادہ اخراجات زیادہ ہیں اور آمدن کم ہے، بہت یہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر جتنا انسان زیادہ دائیں بائیں سے پیسے لے کے خرچ کرے گا وہ سارا قیامت والے دن حساب دینا پڑے گا. اور پھر اس کے بعد ایک بڑا ہی خوبصورت آپ نے ان کو سمجھایا، فرمایا جو تمہارے عیب نکالے نا وہ کبھی تمہارا دشمن نہیں ہو سکتا. واہ کیا بات ہے. جو عیب نکالے وہ دشمن نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی ترتیب ہے وہ عیب لوگوں کے سامنے نہ نکالے، وہ علیحدہ میں بتائے کہ بھئی یہ تمہارے اندر خامی ہے، اس کو درست کرو. حکمران اگر مثال کے طور پہ وہ غلط کام اگر علیہ اعلان کر رہا ہے تو ظاہر اسلامی غلط علیہ اعلان ہوگی نا. یہ تو حضرت عمر بن خطاب نے رعایت دی ہے کہ حاکم جب غلط کام کر رہا ہو تو اس کے سریعام تنقید ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے کہ جناب آپ نے یہ کام ایسے کیا. جس طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے فرمایا حضور والا درس آج آپ کا تب سنیں گے جب آپ یہ بتائیں گے کہ ہمارا کرتا نہیں بنا تو آپ کا کیسے بن گیا. اور پھر حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بھی فرمایا کہ یہ یاد رکھنا مال تو حاصل کر کے تم مالدار ہو سکتے ہو لیکن اللہ کی بارگاہ میں مال نہیں چلتا. یعنی ایک تو مال جائز راستے سے ہونا چاہیے اور وہ بھی خیر والا ہونا چاہیے نا. یعنی مالدار ہونے کی وجہ سے پیمانہ نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی نہیں سمجھتا مالدار کو، وہ تو دیکھتا ہے. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جب بیٹی مجھے قبر میں اتار دو گے تو آپ نے مجھے انہی کپڑوں میں کفن دینا ہے جو میں نے پہنے ہوئے. تو کہا لوگ کہیں گے کہ آپ اپنے ابا جان کو کچھ بھی نہیں پہنا سکے. فرمایا قبر میں جا کے یہ کفن نہیں چلنا، یہ بات چلنی ہے کہ میں اعمال کیا لے کے آئے. کمال یہ محبت کہ میرے سرکار علیہ السلام کو جو ہے کیسے کفنایا تھا، مجھے بھی ویسے ہی کفنایا. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے. بس اس دعا کے ساتھ کہ کل بروز محشر حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا کر دے. کیا کمال شخصیت صاحب کہ کردار ایسا روشن کہ رہتی دنیا تک آپ کی مثال دی جاتی رہے گی. اللہ کرے کہ خاص طور پہ جو لوگ کرسی اور طاقت کے دل دادا ہیں ان کو سمجھ آئے کہ منصب اور عہدہ تو مل جایا کرتا ہے لیکن اس منصب اور عہدے پہ بیٹھ کے یہ خوف ہونا چاہیے دل میں کہ یہ امانت ہے اور کل بروز محشر اس کی پکڑ ہوگی. کتاب الشفا سورہ فاتحہ کی برکات آپ کو بتلاتے ہیں. 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے 7 قطرے آنکھوں میں ڈال لیں. آنکھ کی جتنی بھی بیماریاں ہیں انشاءاللہ اس سے شفا مل جائے گی. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ حصول رزق میں فرائض و واجبات سے انحراف نہ کرو کیونکہ رزق کا ضامن اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اسی لیے تمہارا رزق تمہارے واجبات سے نہ روک دے. یعنی تمہارے جتنے بھی واجبات ہیں
وہ تمہیں بنیادی طور پہ ادا کرنے، ایسا نہ ہو کہ رزق کی تقاضا جو ہے وہ تمہیں اس سے روک دے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے۔ ٹویٹر پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ ملک معروف شناخواں جناب محمد شاہ زیب گنجیالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ منقبت کا نذرانہ آپ سے پیش کروائیں گے۔ جاتے جاتے آئیے تجدید عہد وفا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اپنے پاکستان کے لیے خاص طور پہ دعا کیجیے، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آل ابا کے گوہر، آل ابا کے گوہر، حضرت علی رضا ہیں، آل ابا کے گوہر، آل ابا کے گوہر، حضرت علی رضا ہیں، مولا علی کے دلبر، حضرت علی رضا ہیں، مولا علی کے دلبر، سرکار دو جہاں سے نسبت ہے خاص ان کی، نور خدا کے مظہر، حضرت علی رضا ہیں، مولا علی کے دلبر، زہرا کے نور پارے، سبتین کے ہیں پیارے، زہرا کے نور پارے، سبتین کے ہیں پیارے، اظہار خیر و کوثر، حضرت علی رضا ہیں، اظہار خیر و کوثر، مشہد ہوا مقدس ساجد ہے جن کے دم سے، ساجد ہے جن کے دم سے، نور و ضیاء کا پیکر، حضرت علی رضا ہیں، آل ابا کے گوہر، حضرت علی رضا ہیں، مولا علی کے دلبر، حضرت علی رضا ہیں۔